اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حضرات، آج بڑے ہی اہم ٹاپک پر کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ میت کے موقع پر اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی بخش و مغفرت، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ اہل اسلام کا وتیرہ ہے اور اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کا کنسپٹ ہے، تصور ہے، اس پر تو تقریباً امت کا اجماع ہے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو بلکہ یہاں تک ہے کہ سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی ہیں، علامات بیان کی، ان میں سے ایک صفت بیان فرمائی ہے، وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کہ اہل ایمان جب ان کا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کہ اے اللہ ہمیں بخش دیں اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخش و مغفرت فرما۔ تو ایصال ثواب پر تو تقریباً میں نے عرض کیا کہ سب کا اتفاق ہے، مگر میں جو آج جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہم ایصال ثواب کی آڑ میں بہت ساری ایسی رسومات اور فضولیات میں پڑ چکے ہوئے ہیں کہ جن کا اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے ساتھ کوئی بالکل میچ نہیں ہے اور کوئی ان کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ایک مسلمان جب فوت ہوتا ہے تو ہمارے یہاں مختلف علاقوں میں مختلف رسمیں نبھائی جاتی ہیں، بلکہ اب تو اس قدر ہم نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے ذہنی طور پر کہ باقاعدہ طور پر لوگ لکھتے ہیں رسم کل، رسم دسواں، رسم چہلم۔ دیکھیے، عبادت جب رسم بن جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی۔ رسم تو ایک آپ کا کلچر ہے، کلچر کو عبادت کا نام دینا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ تو میں اس سلسلہ میں ہمارے ہاں کل تیجا، ساتواں، دسواں، چہلم، برسی، اس مواقع پر جو لوگ بے جا قسم کے فضولیات کے معاملات میں پڑتے ہیں، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ مثلا ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا یہ چیز ہم نے رسم کے طور پر نہیں بنا لی کہ چہلم تک محلے کے جو مولوی صاحب ہیں ان کے گھر میں ہر روز کھانا پہنچانا اور اس کو عبادت سمجھنا اور ایک فرض کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ایسے ہی چہلم کے موقع پر، برسی کے موقع پر رشتہ داروں کو کپڑے دینا، جوڑے دینا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس میں رسمیں نبھانا۔ اسی طرح ہر جمعرات کو منانا چہلم تک، اور اس جمعرات میں پھر طرح طرح کے کھانے اور سارے اپنے طرح کے عزیز و اقارب کو بلا کر اس میں ان کو کپڑے بھی دینا، ساتھ ساتھ قسم کے کھانے پکانا۔ یہ ایسے ہی بعض علاقے ایسے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ سرائکی پٹی میں ہمارے ہاں سوب جو ہے وہ ایک ایسی سوب کی رسم نبھائی جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر فوت ہو گیا تو مثلا اس شعبان سے پہلے فوت ہوا تو اگلے شعبان میں جب شعبان کا چاند نظر آئے گا تو چاند نظر آنے پر جتنی عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر شب برات والے دن تک وہ میت والے گھر آئیں گے۔ سال بعد پھر چائے پانی بھی چلتا ہے، کھانے بھی چلتے ہیں، دوبارہ سے ان گھر والوں کو روزانہ کی بنیاد پر، اور وہ ایک دن نہیں ہوتا، 14-15 دن روزانہ، آج کوئی آ رہا ہے، کل کوئی آ رہا ہے، کل کوئی آ رہا ہے، پرسوں کوئی رشتہ دار آ رہا ہے، تو ان کے لیے کھانے پینے کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا ارینج اور ساتھ ٹائم بھی دینا، اور یہ افسوس، اور دوبارہ سے گھر کی خواتین جو ہیں وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں اور عجیب قسم کا ایک نظام بنایا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ چہلم کے بعد علاقوں میں چہلم کے موقع پر باقاعدہ طور پر ساتھ کھانے پکتے ہیں، اور چہلم کے موقع پر
مثلا داماد فوت ہو جائے تو جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کے لیے سارے کپڑے وغیرہ لے کے آنے پڑتے ہیں، اور جو لڑکی کے جتنے سسرالی رشتہ دار ہیں ان کو کپڑے اور جوڑے دینا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا داماد فوت ہو جائے، پھر بیٹی کی جب عدت پوری ہوتی ہے، اس عدت کے موقع پر پھر دوبارہ جو ہے وہ بیٹی کے یا لڑکی کے جو اہل خانہ ہیں وہ اس لڑکی کے جو بیوہ ہوئی ہے اس کے جو سسرالی رشتہ دار ہیں، وہ دیور ہیں، اس کی نندے ہیں، اس کا سسر ہے، اس کی ساس ہے، ان سب کے لیے حتیٰ کہ بڑوں سے لے کر بچوں تک کے لیے پھر کپڑے لے کے آنے۔ ایسے ہی چیلم اور سالانہ برسی کے موقع پر جس طرح شادیوں پر لوگ بڑے عالی قسم کے کارڈ اشتہار چھاپتے ہیں، آج کل اس حوالے سے یعنی چیلم ہو برسی ہو اس پر جو ہے پھر لوگ دوبارہ سے یعنی کارڈ چھاپتے ہیں، اشتہارات چھاپتے ہیں۔ تو یہ ساری ایسی رسمیں ہیں۔ اور کل والے دن کیا ہوتا ہے کہ اہل خانہ ایک تو ان کی میت ہو گئی، ان کے ہاں فوتگی ہو گئی، تو دوسرا کہ دور دراز سے اور قریب سے اور گاؤں سے محلے سے چاہے 400 بندہ آ جائے، 200 400 لوگ آتے ہیں، سب کے لیے دیگے پکائیں اور جانور ذبح کریں۔ یہ بالکل ان سب چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تصور نہیں ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس حوالے سے قرض لیتے ہیں، اور بعض اوقات تو لوگ سودی قرض لیتے ہیں، اور لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہاں جینا تو مشکل ہے ہی ہے۔ لوگوں نے اپنی رسموں کی وجہ سے اور فضولیات کی وجہ سے خود اپنا جو ہے وہ مرنا بھی مشکل بنا لیا ہے۔ میں نے جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 57 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہاں بیان ہوئے ہیں، آپ کی شانیں بیان ہوئی ہیں، آپ کے امتیازات بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک آپ کا وصف یہ قرآن نے بیان کیا ہے، فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بوجھ اتارنے کے لیے آئیں، اور انہوں نے رسم و رواج کے جو توق اپنے گلے میں ڈال دیے ہیں، حضور ان کو توڑ کر پھینکنے کے لیے آئے، ان توقوں کو اتارنے کے لیے آئیں۔ اس حوالے سے میں فتاوی رضویہ برِ صغیر کے بہت بڑے امام الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کا سلام ہم اکثر جمعہ کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام پڑھتے ہیں اور ان کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں، اور کنز الایمان ان کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑے عالم، سفیر عشق رسول، ان کا فتاوی ہے فتاوی رضویہ، اس کی جلد نمبر ہے 9۔ اس میں آپ یہ پورا ایصال ثواب اور تعزیت کا چیپٹر پڑھ کے دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ سے سوال یہ کیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ اکثر بلاد ہندیہ میں رسم ہے کہ میت کے روز وفات سے اس کے عزیز و اقارب احباب کی خواتین جمع ہوتی ہیں، اور پھر ان کے لیے ایک اہتمام کیا جاتا ہے جس طرح کہ شادیوں کے موقع پر اہتمام کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض جگہ پر کھانے پینے کے ساتھ ساتھ پان اور چھالیاں وغیرہ تک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو کیا، اور اس کے لیے کہا کہ اس رسم کو نبھانے کے لیے اور اس کلچر کو نبھانے کے لیے لوگ قرض لیتے ہیں، اور قرض نہ ملے تو لوگ سودی قرض نکلواتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الشاہ امام محمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اے مسلمان تو یہ پوچھتا ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو جائز اور ناجائز کی بات کرتا ہے۔ فرمایا یوں پوچھ کہ یہ رسم کتنی کبیح ہے، اور اس میں کتنا شدید گناہ ہے، اور یہ کتنی سخت اور شنیع خرابیوں کا باعث ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعوت خود ایک ناجائز ہے، اور یہ بدعت شنیعہ کبیحہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پر یہاں تک آپ نے فرمایا کہ طعام المیت یمیت القلب، فرمایا کہ جو طعام میت ہے، یعنی کوئی آدمی، آپ نے فرمایا کہ اس حوالے سے چلا جائے کہ چلتے ہیں وہاں ختم بھی ہوگا اور وہاں پر ایصال ثواب بھی ہوگا اور وہاں پر جا کے کچھ ساتھ کھائیں گے بھی،
تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات تجربہ سے میرے ثابت ہو چکی ہے کہ جو بندہ طعام میت کا متمنی ہوتا ہے، یعنی وہ جاتا ہے کہ چلیں گے اصالہ ثواب کی مجلس میں اور محفل میں، وہاں کے چلو لنگر بھی ہوگا، کھائیں گے بھی، اور اس نیت سے آتا ہے، تو فرمایا کہ یہ تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے مجھے کہ اس کا دل مر جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ ذکر و طاعت الہی سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ میں کہ یہ کیسا آدمی ہے، گھٹیا آدمی ہے کہ جو اپنے پیٹ میں لقمہ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ کسی کی موت کا متمنی ہے، اس کو کسی کی میت اور کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ مرا ہوا جو ہے وہ نہیں نظر آتا، اور اس کو اپنے کھانے کی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی خسیس عادت ہے ایسے مواقع پر، بالخصوص 3 دن تک کے لیے۔ تو علماء نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ طور پر آپ نے فرمایا 3 دن ضیافت اور اس کا کھانا مکروہ ہے۔ تو ہمارے کیا ہوتا ہے، آج میت فوت ہوئی، اگلے دن یا اس سے اگلے دن کلوں کا ختم رکھا، اور اہل خانہ 12 دیگیں، 15 دیگیں، 20 دیگیں، اور کئی مواقع پر تو 50 دیگیں پکتی ہیں، اور گاؤں کے لوگ بھی، محلے کے لوگ بھی، دور و نزدیک کے سبھی کو کھلایا جاتا ہے۔ ہاں کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، فقیروں کو کھلائیں، مسکینوں کو کھلائیں، یتیموں کو کھلائیں، مسافروں کو کھلائیں، اور دور دراز سے اگر کوئی مہمان آئے ہیں تو ان کے کھانے کا اہتمام کریں۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے 3 دن جو ہے وہ سوگ کے ہیں، اس میں اہل میت کا ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، اہل خانہ کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور کیا ہوتا ہے، پہلے دن کر دیتے ہیں اور اگلے دن یا اس سے اگلے دن کل ہوتے ہیں، پھر اہل خانہ جو ہے وہ کھانا پکاتے ہیں، اور پھر تھوڑی دن گزرتے ہیں تو پھر ساتہ، پھر تھوڑے دن گزرتے ہیں تو پھر جمعرات، پھر اس کے بعد 10واں، پھر اس کے بعد چہلم۔ ان مواقع پر میں یہ سمجھتا ہوں بالکل آج کی اس دور میں جہاں بہت سارے لوگوں کو مسائل ہیں، میں پھر عرض کروں گا، ہم اصالہ ثواب کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، اور اصالہ ثواب کا کنسپٹ موجود ہے، مگر یہ جو رسمیں نبھانا ہے ان کا بالکل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام اس کی بلکہ اجازت نہیں دیتا۔ اور اس موقع پر یہاں پر میں تو یہ کہوں گا کہ جو رشتہ دار آتے ہیں اور وہ صرف رسمیں نبھانے کے لیے آتے ہیں، کھانے کے لیے اگر آتے ہیں، یا ہم کسی طرف جاتے ہیں تو ہم کسی کا نہ صرف کھانا کھا کے آتے ہیں بلکہ ہم جو ہے وہ ان کی اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کھا آتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اس سے ثواب نہیں ہوتا بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ میت کو اصالہ ثواب کرنا چاہتے ہیں، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت سے یہاں تک کسی نے پوچھا ایک موقع پر کہ آپ نے فرمایا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی شخص مرے اور اس کے گھر والے چیلم کا کھانا پکائیں اور برادری یا غیر کے لیے اور وہ ان کی دعوت دیں تو کیا اس دعوت کو قبول کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ چیلم وغیرہ کے کھانے پکانے سے لوگوں کا اصل مقصود جو وہ ثواب پہنچانا ہے، وہ تو ٹھیک ہے اس غرض سے، فرمایا کہ مگر اگر کھانے کے لیے صرف ضیافت ہو اور صرف ایک دعوت ہو اور اس دعوت کی نیت کر کے کھانا، تو فرمایا کہ یہ نہیں، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً فرمایا کہ ایسی دعوت اور ایسا کھانا کہ جس میں تفاخر ہو، فخریہ پکایا جائے اور ریاکاری کا شائبہ آ جائے، ایسے کھانے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے اور اس سے بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ اور تو آپ نے فرمایا کہ چہلم یا برسی یا ششماہی کے کھانے بغیر نیت اصالہ ثواب کے اور اس طرح رسم نبھانا اور لوگ جو پکاتے ہیں جس طرح شادیوں کی طرح پکاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ بالکل ناجائز ہے اور اس کا کوئی اس سے اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اور اس طرح آپ نے باقاعدہ طور پر یہاں پر اشاہ یعنی عبدالحق محدث دہلوی کا بھی حوالہ دیا کہ وہ بھی فرماتے کہ وہ جو اس دیار میں آپ فرماتے ہیں کہ سال کے بعد 6 مہینے کے بعد جو لوگ برادری کے لیے کھانا بناتے ہیں اور بانٹتے ہیں، فرمایا یہ کوئی معتبر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کھایا جائے، اور یہ تفاخر کا کھانا ہے اور تفاخر کے کھانے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی ایک سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ میت کے گھر کا کھانا
جو اہل میت سوم تک بطور مہمانی کے پکاتے ہیں، اور سوم کے چنوں بتاشوں کا لینا دینا کیسا ہے، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ میت کے گھر کا وہ کھانا تو البتہ بلا شبہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو بتاشے رکھتے ہیں یا چنے رکھتے ہیں، فرمایا کہ اس نیت سے رکھنا کہ چلو اس سے مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں میں دیں گے، بانٹیں گے، وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر ایصال ثواب ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ تصور غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو چنے وغیرہ اگر رکھے بھی ہیں تو وہ خاص مساکین کے لیے ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ غنی کو بھی لینا جو ہے وہ جو غنی کو نہیں لینا چاہیے، لے کام چل جائے گا، مگر بہتر یہ ہے کہ جو بندہ صاحب ثروت ہے وہ ان چنوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو الغرض یہ چند ایک چیزیں میں نے جو عرض کی ہیں کہ اس حوالے سے کہ ایصال ثواب کا کنسپٹ موجود ہے، اور میت کے لیے بخش و مغفرت کی باقاعدہ قرآن اور سنت میں تعلیمات موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا رجسٹر مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے، جس نے جو کرنا تھا وہ کر لے۔ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی میت کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1، نیک اولاد، صدقہ جاریہ اور علم نافع۔ تو اس موقع پر بجائے اس کے کہ اولاد کیا کرتی ہے کہ جب کوئی ان کا والد فوت ہوتا ہے یا والدہ فوت ہوتی ہے، جو کرنے کے کام ہیں ہم وہ نہیں کرتے، یعنی والد کو خود غسل نہیں دینا، اس کے لیے ہم غسال ڈھونڈتے ہیں، کفن دینے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا، والدہ فوت ہوتی ہے تو گھر کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں یا بہویں ہیں، ان کو چاہیے غسل دیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر رینٹ پر، کرائے پر جو ہے وہ غسال خاتون کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو خود غسل دینا چاہیے، کفن دینا چاہیے، جنازہ تک خود پڑھانا چاہیے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ والدین کے لیے یعنی دعائے مغفرت اور بخشش کا اجتماع ہوتا ہے، اور بیٹے جتنے میں نے دیکھا اصل چیز دعا ہوتی ہے، وہ دیگوں پہ اور کھانا لگانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو بھئی جو کام ہے وہ کرنے کا، آپ خود نیک بن جائیں، خود نمازی بن جائیں۔ اور آسان طریقہ کیا ہے، ہر روز کی بنا پر آپ نماز پڑھیں گے، جب اس میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھیں گے تو اس میں خود بخود والدین کے لیے دعا ہو جائے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعائے مغفرت تو ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر، حضور نبی پاک نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ پڑھ کر یہ دعا کریں کہ مالک جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ قبول فرما کر اس کا ثواب میرے والدین یا دادی دادا، نانی نانا، حضور کی جمیع امت جو اہل ایمان وفات پا گئیں، ان کی بخشش، ان کی مغفرت، ان کی کے لیے میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ان کی روح کو پیش کرتا ہوں، یا اللہ ان کی بخش و مغفرت فرما۔ یہ آسان سا طریقہ ہے، لہذا میری آپ حضرات سے گزارش ہے ان رسموں سے نکلیں، ان چکروں سے نکلیں، اور ان کے ساتھ ہم اپنی میتوں کا اور فوش دکان کا بھلا نہیں کرتے، بلکہ الٹا ان کی قبروں کو بھاری کرتے ہیں، اور خود مقروض ہو جانا، قرضے پہ پیسہ لینا، ریاکاری، تفاخر، اس سے نکل آئیں، سادگی کے ساتھ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے مطابق ایصال ثواب کریں، تو اسی میں فائدہ ہے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔